نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 187 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے تم پر تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے پردہ و زینت ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ و زینت و آرام ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، پس اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف فرما دیا تمہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے سیاہ ڈورا اور سفید ڈورا من الخیط الاسود، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیط الابیض اور خیط اسود سے مراد سفید اور سیاہ دو دھاگے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ اور لغت عرب میں خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لون یعنی رنگ، ٹھیک ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی، جب ادھر یعنی مغرب سے دن پیٹھ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے، وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزہ کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نعرہ بجا دیتے ہیں۔ یہ غلط عمل ہے، اور اس سے عوام کے روزوں کی جو کراہت پیدا ہوئی وہ نعرہ بجانے والے کے ذمہ واجب ہے، اور اہل علم پر بھی، جن کو معلوم تھا لیکن انہوں نے آواز نہ اٹھائی اور لوگوں کو نہ بتایا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو
توڑنے کے قریب بھی مت جانا، ان کے قریب بھی مت جانا، فلا تقربوا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بیان فرماتا ہے اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال، تمہارے مال، بینکم آپس میں، کیسے؟ بالباطل، ناجائز طریقے سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور نہ ہی اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک رسائی حاصل کرو، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم وانتم تعلمون، ظلم کے ذریعہ سے، حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو۔ یعنی رشوت کے نظام کو بھی منع فرمایا جا رہا ہے۔ اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے ایسے طریقہ سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کمایا۔ اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی، چھین لینا، کسی کے حقوق ادا کرنے کا انکار کرنا، اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، سب عقل باطل میں شامل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کریم کے اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، ان کی پیروی پر جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا، اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن کریم کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا بھی احساس کرے، اور اس احساس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو۔ دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا ایک مروج اور مؤثر طریقہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر حکام سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقہ کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا تاکہ یہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ اس کو یہ اسی میں شامل ہے یا یہ جائز ہے۔ لفظ تدلو ماخوذ ہے ادلاع سے، اس کا معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ آگے لفظ آ رہا ہے فریق۔ فریق کا معنی گروہ بھی ہے، اور کسی چیز کے ایک حصے اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ فرمان ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور تم میں سے کوئی ایک فریق اس مال کے ذریعے حکام تک رسائی حاصل کر کے لوگوں کے مال پر رسائی حاصل کرے اور ظلم کرے ظلم سے، حالانکہ وہ اس بات کو جانتا بھی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الاہلتی، دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق، دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق۔ قدرت کی کرشمہ سازی کا ملاحظہ کیجیے۔ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹخنے اور ان کی دلکشی کے باوجود ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں بھی مضمر کر دیں۔ کیا آپ نے کبھی غور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن و جلال دل ربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پژمردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی مشاطگی کے لیے پیدا ہوا تھا، اور طبع فتنہ دراز و جلوہ پرور کو پا بجولاں کر دیا گیا تھا۔ عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے تھے۔ رونق آتی تو کہاں سے؟ با رونق ہوتے تو کیا چیز ہوتی؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھول دی، اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی، اور انسان کو بتایا کہ یہ مہر و ماہ، ارض و سماء، کوہ و دامن، دریا و صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو چشم جہاں بھی کھول کر تو دیکھ، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بےتاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر، مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کنا ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیحا نے انسان کی خوابیدہ قوتوں بلکہ انسان کے خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا، جہاں اگرچہ دگرگوں ہیں قم باذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے قم باذن اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔